آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی کہ فارم 47 کے معاملات کی چھان بین کی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے، جو کہ بالکل سامنے ہے، اور ملک کے امن و امان کی صورتحال، ملک کے حالات کو دیکھ کے اگر وہ فارم 47 والے مسئلے کو حل کر دیں تو عمران خان کو اگر حکومت جاتی ہے تو اسے دینی چاہیے۔ وہ ایک پرامن اچھا طریقہ ہوگا جس میں اخراجات بھی نہیں آئیں گے، ایک بڑی ایکسرسائز سے بھی بچا جا سکے گا۔ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس کے متقاضی ہے کہ امن رہے، سٹیبلٹی رہے، پھر سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ تو اس وقت 80% عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور انہیں خوشی ہوگی اور ملک میں جو ہے سٹیبلٹی آئے گی۔ لوگوں نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیے کہ وہ ایک دیانتدار، نڈر، بے باک، اصول پسند لیڈر تھا۔ اس کا جو دور گزرا ہے، جو اس بارے میں بات کرتے ہیں، منفی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک بات نہیں کرتے۔ عمران خان کا ایک الگ سٹیٹس ہے اور الگ سوچ ہے۔ اس کی سوچ ہے سوشل سیکٹرز میں کام کرنا، عوام کو اٹھانا، عوام کو وہ سہولت دینا، وہ حقوق دینا جو کہ ان کا حق ہے۔ اس پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف اس لیے ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام جو ہے یہ عوام کے حق کا نظام نہیں ہے، یہ اشرافیہ کا نظام ہے، یہ چند اداروں کا نظام ہے۔ اس میں جو اوپر بیٹھا ہے یہ اسی کا نظام ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہے یہ اسی کا نظام ہے۔ یہ جو عوام باہر پھر رہی ہے، ہم لوگ جس طرح سے باہر اپنے کاروبار کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا فٹ پاتھ پہ ہیں یا کھوکھا لگا رہے ہیں یا ریڑھی لگا رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو اس نظام سے نہ کوئی فائدہ ہے اور یہ نہ نظام ہمیں ڈیلیور کر رہا ہے۔ ہمیں تو اپنے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، کسی کی منت کرنی پڑتی ہے، کسی کی سماجت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری عزت نفس جو ہے وہ قدم قدم پہ مجروح ہوتی ہے۔ تو یہ نظام ہمارا نظام نہیں ہے۔ تو عمران خان نے اس نظام کی بات کی ہے جہاں پہ برابری ہو، ایکویلٹی ہو، جہاں پہ مساوات ہو، جو لوگوں کو ڈیلیور کر سکے، اور ایک آئیڈیل قسم کی سوسائٹی کی فارمیشن ہو۔ کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر بھوکا سوئے تو پھر خلیفہ اس کا ذمہ دار ہو، جس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رکنی قومی اسمبلی شہزادہ مشتاق خان صاحب۔ شہزادہ صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان کی کال پر ایک تحریک شروع ہے عمران خان کی رہائی کی، مشن عمران خان برائے مسلسل جلسے، جلوس، احتجاج اور بڑی کارکردگی کی چوک کی۔ اس حوالے سے بتائیے گا اس کے کیا پروگرام ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا عمران خان برا ہو جائیں گے؟ اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے، ریاست جو ہے، وہ بھی مسلسل رکاوٹیں ڈال رہی ہے ان جلسے جلوسوں میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ عمران خان کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ نیشنل لیڈر ہے اور اللہ کے نزدیک وہ الیکشن جیت چکا ہے، جو 2024 کا الیکشن تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی اس کی 92 کے لگ بھگ قومی اسمبلی میں ان کے ممبران کی تعداد ہے، اور اس طرح سینٹ میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھیں صوبائی حکومت ہماری 2 سے اللہ کے فضل و کرم سے فنکشن کر رہی ہے KPK میں، اور یہ جو سلسلہ شروع ہے کہ فارم 45 اور 47 وہ بڑا واضح ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو عمران خان 2 اکثریت سے اس وقت ایک کامیاب انسان ہے، لیکن جو سلسلہ کیا گیا فارم 47 میں لوگوں کو لایا گیا، ہمیں ڈپرائیو کیا گیا سیٹوں سے، تو وہ بھی لوگوں پہ واضح اور سامنے ہے۔ لوگ جو ہیں اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ذہنی طور پہ، کیونکہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ اگر ووٹ دیے ہوتے تو انہیں یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ سلسلے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، انہیں لوگ تسلیم کرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں 1 لوگ بھی جو ہیں انہیں تسلیم نہیں کرتے، اور یہ خوف زدہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی کال ہوتی ہے عمران خان کی تو ایکٹیویٹی تھوڑی سی بھی اگر شروع ہوتی ہے تو سارا ملک یہ بند کر دیتے ہیں،
اور کسی کو چڑی کو پر نہیں مارنے دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی، ان رکاوٹوں کے باوجود، ان سختیوں کے باوجود کارکن جو ہیں وہ نکلتے ہیں، جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح طور پر ان لوگوں کو جو کہ عمران خان کو ڈپرائیو رکھنا چاہتے ہیں، اندر رکھنا چاہتے ہیں، ان پہ بھی یہ واضح ہے کہ یہ زیادہ دیر پا بھی نہیں ہوگا، لوگ نکلیں گے، لوگ اٹھیں گے، اور لوگ جو ہیں اپنے لیڈر کے لیے قربانیاں دیں گے۔ لیکن کوئی سین پاکستانی یا سمجھ والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرف نوبت نہ جائے، ملک کو نقصان ہوتا ہے، تو انہیں خود ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ جب اتنی دیوار سے جب لگا دیا جاتا ہے کسی کو، تو پھر انسان باؤنس بیک کرتا ہے، وہ رد عمل آتا ہے اس کا، تو پھر وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں رہتا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری وہ جو اس تمام چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، انہیں منائیں کہ جو ان سے زیادتی ہوئی ہے وہ ان کا ازالہ کریں گے، اور اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ آپ دیکھیں یہ جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں، میں نے تو میرا لوگوں سے بڑا واہ پڑتا ہے، میں زیادہ تر اپنے کانسٹیچوئنسی میں ہوتا ہوں، اور لوگوں سے بھی میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی میں نے ابھی تک ایسا میرے سامنے نہیں آیا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، الٹریٹ ہے، جس شعبے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے، وہ نہ ان امینڈمنٹس کو مانتا ہے، نہ اس نظام کو مانتا ہے، اور نہ اس طریقہ کار کو مانتا ہے۔ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت افیئرز چلا رہے ہیں، یہ تو ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سمجھ والے بھی ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ اس کی مصادق ہے کہ انہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں ہیں، دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، انہیں سنائی دیتا ہے، ان کے کان ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو، تو یہ کسی طور بھی اچھا اور مناسب نہیں ہے۔ سر یہ ابھی آپ نے کہا جس طرح کے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، مولانا صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ الیکشن، یہ پارلیمنٹ چاہیے، دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے یا عمران خان کو رہا کر کے ان کی حکومت بنانی چاہیے؟ دیکھیں جی، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی کہ فارم 47 کے معاملات کی چھان بین کی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے، جو کہ بالکل سامنے ہے، اور ملک کے امن و امان کی صورتحال، ملک کے حالات کو دیکھ کے اگر وہ فارم 47 والے مسئلے کو حل کر دیں تو عمران خان کو اگر حکومت جاتی ہے تو اسے دینی چاہیے۔ وہ ایک پرامن اچھا طریقہ ہوگا جس میں اخراجات بھی نہیں آئیں گے، ایک بڑی ایکسرسائز سے بھی بچا جا سکے گا، ملک کے حالات جو ہیں وہ اس کے متقاضی ہے کہ امن رہے، سٹیبلٹی رہے، پھر سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ تو جس کا حق بنتا ہے اسے اگر حق دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت 80% عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور انہیں خوشی ہوگی اور ملک میں جو ہے سٹیبلٹی آئے گی۔ سر آپ نے کہا کہ یہ ٹکراؤ جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب پنجاب میں سارے احتجاج ہو رہے ہیں، اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیپی سے لشکر لے کے آ رہے ہیں، احتجاج ہی کرنا ہے، اپنے علاقے اپنے صوبے میں کیوں نہیں کرنا؟ دیکھیں جی، آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا ہمارے تو لشکر وہاں نہیں پہنچ سکے لاہور میں، تو وہاں کے جو مقامی لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تو وہ بھی بہت بڑی تعداد تھی، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اسی طرح 22 کو انہوں نے
مطلب ایسی کوشش کی کہ 22 کا جلسہ کینسل کیا جائے امن و امان اور اس کو کے حالات کو دیکھ کے، اور عمران خان نے مان لیا۔ 8 کو جو جلسہ ہوا پھر اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کی، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی پھر بعد میں اب یہ سیاست جو ہے وہ تو ایک گھنٹی کی سوئی کی طرح تو نہیں چلتی کہ 2 منٹ اوپر ہو گئے جی، 8 منٹ اوپر ہو گئے جی، گھنٹہ اوپر ہو گئے جلسے میں تو جا کے سٹیج پہ چڑھ جاؤ، لوگوں کی گرفتاریاں کرو، لوگوں کو پریشان کرو، کارکنوں پہ کیس بناؤ۔ تو یہ ایک جان بوجھ کے سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جلسہ اگر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب جلسہ نہیں ہونے دیا، پروٹیسٹ ہوا، آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کس قدر شدید وہ پروٹیسٹ تھا، حالانکہ اس کے لیے پوری تیاری بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اچانک جلسے سے پروٹیسٹ کی طرف بڑھا، تو پھر بھی ہزاروں لوگ نکلے، پنڈی میں تماشا لگا رہا، اس طرح سڑکوں پہ ہماری موٹر وے پہ تماشا لگا رہا، لوگ جو ہیں نکلے، لوگ جو ہیں گئے۔ سر ڈی کی کال دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آر یا پار کہا جا رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، آر پار ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کا منطقی نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ یہ وقت کا تعین سیاست میں نہیں ہو سکتا، لیکن اسی طرح چیزیں سر اٹھا لیتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا تو چیزیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اسٹیٹ تو 25 کروڑ عوام سمیت ہے نا، وہ مائنس نہیں ہو سکتے۔ تو 80% لوگ جب ایک نظام کو نہیں مانتے، ایک طریقہ کار کو نہیں مانتے، تو پھر ایک دن تو آر یا پار ہونا ہے، کسی وقت تو یہ بات سامنے آئے گی۔ سر میری طرف سے آخری سوال ہے، 8 فروری کا جو الیکشن تھا، لوگوں نے آپ کو ووٹ گوریاں بھر کے ووٹ دی، آپ کی گورنمنٹ قائم ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ خود بولتے رہتے ہیں، آپ اسمبلی میں بھی بولتے ہیں، آپ مختلف فورم پر بھی بولتے ہیں، محکمے کام نہیں کر رہے، کرپشن ہو رہی ہے، گورنمنٹ ڈلیور نہیں کر رہی، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کیے جائیں، اور پی ٹی آئی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ووٹ ملے تھے عمران خان کی رہائی کے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب اس ساری صورتحال میں آپ عوامی نمائندے ہیں، بڑے پالیٹیشین ہیں، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں نے تو ووٹ دے دیے تھے، اس کے بعد لوگوں کا کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ کرپٹ لوگوں سے، یہ محکموں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سے کون بچائے گا؟ ہم لوگ کیسے بچایا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا معنی خیز وہ ہے۔ لوگوں نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیے کہ وہ ایک دیانتدار، نڈر، بے باک، اصول پسند لیڈر تھا، اور اس کا جو دور گزرا ہے، جو اس بارے میں بات کرتے ہیں، منفی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک بات نہیں کرتے۔ عمران خان کا ایک الگ سٹیٹس ہے اور الگ سوچ ہے۔ اس کی سوچ ہے سوشل سیکٹرز میں کام کرنا، عوام کو اٹھانا، عوام کو وہ سہولت دینا، وہ حقوق دینا جو کہ ان کا حق ہے۔ اس پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف اس لیے ہے، بنیادی طور پہ میں تو اس وقت کا اس پارٹی میں میرا تعلق رہا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام جو ہے یہ عوام کے حق کا نظام نہیں ہے، یہ اشرافیہ کا نظام ہے، یہ چند اداروں کا نظام ہے۔ اس میں جو اوپر بیٹھا ہے یہ اسی کا نظام ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہے یہ اسی کا نظام ہے۔ یہ جو عوام باہر پھر رہی ہے، ہم لوگ جس طرح سے باہر اپنے کاروبار کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، یا فٹ پاتھ پہ یا کھوکھا لگا رہے ہیں یا ریڑھی لگا رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو اس نظام سے نہ کوئی فائدہ ہے اور یہ نہ نظام ہمیں ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، کسی کی منت کرنی پڑتی ہے، کسی کی سماجت کرنی پڑتی ہے، ہماری عزت نفس جو ہے وہ قدم قدم پہ مجروح ہوتی ہے۔ تو یہ نظام ہمارا نظام نہیں ہے۔ تو عمران خان نے اس نظام کی بات کی ہے جہاں پہ برابری ہو، ایکویلٹی ہو، جہاں پہ مساوات ہو، جو لوگوں کو ڈیلیور کر سکے،
اور ایک آئیڈیل قسم کی سوسائٹی کی فارمیشن ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر بھوکا سوئے تو پھر خلیفہ اس کا ذمہ دار ہو، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پہ انتظام کر کے گئے تھے اس گھر کے بھوکے بچوں کے لیے۔ ہمارا نظام تو یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے ایک عام نمازی جو ہے خلیفہ سے پوچھ سکے، یہ مثالیں ہیں، پرنسپلز ہیں، پوچھ سکے کہ بتائے آپ نے کپڑا زیادہ کہاں سے لیا، کہاں سے آیا آپ کو۔ وہ تو اس نظام کی بات کر رہا تھا جو ہمارا اصل نظام ہے، لیکن وہ نظام کس کو قبول ہے؟ یہ جو سن 1947 سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، قوم کو ڈیوائیڈ کر کے، قوم کو تضادات پیدا کر کے، قوم میں فرقہ واریت پیدا کر کے، قوم میں مطلب ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا قوم کو تقسیم کرنے کی۔ وہ تو ایک قوم بنانا چاہتا تھا۔ اور سوشل سیکٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے صوبے میں ان کی حکومت رہی ہے، اب صحت پروگرام کے لیے لوگ روتے ہیں، پریشان ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں کی حاضریاں کتنی زبردست ہو گئی تھیں، بائیو میٹرک سسٹمز لگ گئے تھے، اسکولوں میں حاضریاں تھیں، لوگ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے سرکاری اسکولوں میں آ رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے اسپتالوں کی حالت جو تھی وہ بہتر کی گئی، وہاں پہ بائیو میٹرک سسٹم آیا، وہاں پہ ڈاکٹرز کو اپنی ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی، سٹاف کو اپنی ڈیوٹی کرنی پڑتی۔ ایک سوشل سیکٹر میں وہ ایک انقلاب برپا کر رہا تھا۔ اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کو کی جو فورسز تھی ان کو یہ سارا کچھ پسند نہیں تھا۔ اور پھر عمران خان، لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مطلب اسٹیٹس کو پہ چلا، میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیٹس کو پہ نہیں چلا۔ اس کا جو مائنڈ تھا لوگوں نے پڑھ لیا تھا، پہلے کچھ دن تو اسے برداشت کیا گیا، پھر جو ہے اسے الگ کرنے کی کوششیں شروع ہوگی۔ یہ جو تبدیلی آتی ہے گورنمنٹ کی وہ کوئی ایک دن میں ایک منٹ میں نہیں آتی۔ عمران خان نے ٹیک اوور کیا، پرائم منسٹر بنے، اس کے سال، 1.5 سال، 2 سال بعد یہ سلسلہ اس کے خلاف شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے پھر وہ اپنے انجام کو انہوں نے پہنچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی آئیڈیل پوزیشن تو یہ ہوگی کہ تمام لیڈر جو ہے وہ عمران خان کی طرح عوام کا سوچیں، اور اگر وہ عوام کا سوچیں گے، اگر جمہوریت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، پھر عمران خان کو پابند سلاسل کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ بار ہوگا، یہ بیٹھیں گے، سلسلہ چلے گا، آپس میں بات ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچا جائے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا سٹینڈ جو ہے، لاکھ اختلافات بھی سی، آپ کو پتہ ہے میں جب وہ اپنے عروج پہ تھے تو میں پارٹی سے نکل گیا تھا، میرا کچھ اصولی کسی آفیسر کی وجہ سے میرا اختلاف پڑا، میں ہٹ گیا، میں نے عہدہ بھی چھوڑ دیا، میں نے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ عمران خان کوئی اس قابل نہیں ہے۔ عمران خان اس قابل تھا، قابل ہے، اور انشاءاللہ مزید اس کے تجربہ میں اضافہ ہوا ہے، وہ اور اچھا ہوگا آئندہ جب آئے۔ تو جب آپ دیکھیں میں نے ایک بڑا مقابلہ کیا، میں عمران خان کی حمایت کے بغیر وہ مقابلہ کرنے کی حیثیت میں نہیں تھا۔ اگر میں الیکشن لڑتا، ان کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا تو ہم دونوں ہار جاتے، نواز شریف صاحب جیت جاتے، لیکن انہوں نے مجھے ترجیح دی اور میرے ساتھ انہوں نے اچھا کیا، تو میں ان کا ہر طرح سے پابند ہوں کہ مینیفیسٹو کا، اور میں سن 1996 میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اور اس لیے نہیں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں 35-40 سال میری خود سیاست میں ہو گئے ہیں، میرا خاندان سیاست میں رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی آدمی اس ملک میں آگے بڑھ سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو اس وقت شاید چھوٹے ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم طالب علم تھے، لیکن انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، انہوں نے بھی لوگوں کو اٹھانے کی بات کی تھی، لوگوں کے حقوق کی بات کی تھی۔
لوگوں کو آگے لانے کی بات کی تھی، انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے، انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی، جو کہ اسٹیٹس کو کی فورسز نے وہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیے. تو آج خدا نے یہ ایک عمران خان کی صورت میں اسی قسم کا ایک لیڈر دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں اتنا پاپولر لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں آیا. تو اسے بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم ضائع اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جن کو وہ بھاتا نہیں، جن کے بارے میں جن کو یہ شکوک ہے کہ ہم اشرفیاں ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم عرفہ ہیں، ہمارے سامنے کوئی کچھ ہے نہیں ہے، تو یہ کون آ گیا کہ یہ لوگوں کو اٹھا کر ہمارے برابری پہ لانا چاہتے ہیں. تو یہ دوسرا لیڈر ہوگا جسے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، اسے ضائع کیا جا رہا. بہت شکریہ سر. شہزادہ مشتاق خان صاحب ہمارے ساتھ تھے ہمیشہ کی طرح. انہوں نے سیاسی باتوں کے علاوہ جو کرپٹ نظام ہے اس کے خلاف بات کی، جو عوامی مسائل ہیں اس پر بات کی. سر آپ کے ساتھ مزید بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کا بہت شکریہ اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.